الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قصص الانبیاء علیہم السلام کے اسباق ہم پڑھ رہے تھے۔ گزشتہ جمعہ ہم یہاں تک پڑھ پائے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کے ہاں اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری آئی، اور اس واقعے کے ضمن میں علماء نے جو باتیں لکھی ہیں ان میں سے چند ایک ہم نے پڑھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام قرآن پاک اور احادیث طیبہ کی روشنی میں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں دو سلسلے چلے بڑے مشہور، ایک بنی اسماعیل کا اور دوسرا بنی اسرائیل کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ دو بیٹے بڑے مشہور، بڑے معروف، قرآن پاک میں ان کے تذکرے اور احادیث طیبہ میں ان کا ذکر، اور یہاں تک کہ کتب سابقہ جسے عام طور پر بائبل کہا جاتا ہے، بائبل میں بھی ان کے ذکر ہیں، دونوں کے، صرف حضرت اسحاق کے نہیں، حضرت اسماعیل کے بھی ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت اسماعیل عمر میں 14 سال بڑے تھے۔ بعض حضرات نے لکھا ہے 13 سال بڑے تھے، بعض نے فرمایا 14 سال بڑے تھے۔ بہرحال چونکہ صدیوں پرانی یہ باتیں ہیں، علمی تحقیق میں تھوڑا بہت فرق تو آ سکتا ہے، اتنے زمانوں بعد کی باتوں میں بھی یہ نپا تلا جملہ آپ سمجھیں اس لحاظ سے کہ 1 سال کا فرق آ رہا ہے دونوں قولوں میں، 13 یا 14۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا باپ باندھا مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری نے اپنی کتاب ہدایت کی چراغ میں، زیادہ تفصیلات نہیں ہیں اس میں، وہی واقعہ زیادہ تفصیل سے لکھا گیا جو ہم نے گزشتہ 2 جمعوں میں پڑھا، اور اس کے سوا حضرت اسحاق علیہ السلام کے ختنے کا ذکر لکھا حضرت نے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی کا ذکر لکھا، شادی کا واقعہ،
اور ایک قول کے مطابق حضرت اسحاق کی اس وقت عمر 40 سال کی تھی، ایک کے مطابق 60 سال کی تھی، لیکن یہ بات بہرحال مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری نے ساتھ ہی لکھی ہے کہ یہ واقعہ قرآن حدیث میں نہیں، تورات میں ہے، بائبل میں ہے۔ بہرحال خیر ہم وہ واقعہ نہیں پڑھیں گے، بس چند ایک باتیں عرض کریں گے، خاص کر ایک پہلے کا رکا ہوا سبق تھا، اس کو انشاءاللہ ارادہ ہے کہ ان 10-15 منٹ میں پورا کروں۔ یاد ہوگا جب ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ پڑھا تھا تو اس وقت میں نے ایک اشارہ کیا تھا یا کنایہ کیا تھا کہ ایک بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے بحث میں کہ وہ ذبیح جن کے ساتھ قربانی کا واقعہ پیش آیا وہ ذبیح کون ہیں ان دو بھائیوں میں، آیا حضرت اسماعیل ہیں یا حضرت اسحاق ہیں؟ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ میں نے ابھی عرض کیا نا کہ یہ دونوں حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، حضرت اسماعیل بھی اور حضرت اسحاق بھی۔ حضرت ابراہیم بڑے، حضرت اسماعیل بڑے ہیں اور حضرت اسحاق چھوٹے ہیں، ایک بات یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں اگلا مسئلہ سننے سے پہلے کہ عرب کا جو سلسلہ چلا حضرت محمد الرسول اللہ کے خاندان کا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت اسماعیل سے چلا ہے۔ حضرت اسماعیل کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ قرآن پاک یا احادیث طیبہ میں تو حضرت کی اولاد کا ذکر نہیں ہے، بیٹے وغیرہ کا، لیکن مولانا عبد الرحمن صاحب نے لکھا ہے کہ تورات نے بہرحال کچھ وضاحت کی ہے حضرت اسماعیل کے بیٹوں کی، حتیٰ کہ پرانی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت اسماعیل کے 12 بیٹے ہوئے، اور پھر ساتھ ہی میں 12 بیٹوں کے تذکرے کے بعد ایک حضرت اسماعیل کی بیٹی کا ذکر بھی کیا ہے، اور سنگ سنگ چلتے چلتے یہ بھی ذکر لکھا گیا ہے کہ جو حضرت اسماعیل کے 12 بیٹے ہوئے وہ بعد میں آگے چل کر 12 سردار بنے ہیں 12 قبیلوں کے سلسلے سے، اور یہ عرب تھے، خالص عرب۔ یہ بنی اسماعیل کا سلسلہ تھا، اور اسی سلسلے سے آگے چل کر حضرت محمد الرسول اللہ پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو دوسرا سلسلہ ہے حضرت ابراہیم کی اولاد کا حضرت اسحاق سے، علماء محققین، علماء مورخین، مفسرین نے لکھا ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں، حضرت اسحاق سے آگے ایک بیٹے پیدا ہوئے جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، اور دوسری کتابوں میں بھی ہے، بڑا مشہور اور معروف نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یہ قرآن میں بھی ہے، جیسے ہم نے شاید گزشتہ جمعہ بھی پڑھا تھا کہ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، قرآن میں ہے، اور ساتھ ہی میں اللہ نے فرمایا وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم کو حضرت اسحاق کی بشارت دی، ساتھ ہی میں حضرت یعقوب کی دی ہے جو پوتے تھے حضرت ابراہیم کے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ آگے سنیں، تھوڑی سی باتیں حضرت اسحاق کے حوالے سے شاید ہم آئندہ جمعہ پڑھیں یا اس سے آئندہ اگر زندہ رہے تو انشاءاللہ، اس لیے حضرت یعقوب پر میں ابھی کوئی بات نہیں عرض کر رہا ہوں۔ اتنی بات سن لیں کہ جیسے وہ بنی اسماعیل کا سلسلہ ادھر سے چلا ہے، ادھر سے حضرت اسحاق علیہ السلام کے گھر میں حضرت یعقوب پیدا ہوئے، اور حضرت یعقوب کے سلسلے سے، اس لیے کہ اسرائیل یہ دوسرا نام تھا حضرت یعقوب کا، ان کی جو اولاد آگے چلی اور بڑی ہے اس کو دنیا آج تک بنی اسرائیل کہتی ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے چند باتیں ہم پڑھیں گے، لیکن جب حضرت یعقوب کی علیہ السلام پر چند باتیں آئیں گی تو انشاءاللہ۔ ابھی یہ مسئلہ سنیں، یہاں تک کچھ باتیں سمجھ میں آئی ہیں ابتدائی، یہ ذہن میں رکھیں۔ اب اگلا مسئلہ سنیں، درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں قربانی کا واقعہ پیش آیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی میں
یا آیا حضرت اسحاق تھے؟ یہ ایک بڑا مارکۃ الآراء مسئلہ رہا علماء میں کہ آیا ذبیح کون ہے؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ قرآن پاک میں آیا، لیکن مولانا عبد الرحمن صاحب نے لکھا ہے کہ قرآن پاک میں جس موقع پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے وہ واقعہ بیان کیا ہے قربانی والا، وہاں اللہ ذوالجلال والاکرام نے غلام حلیم کا لفظ استعمال فرمایا لیکن نام نہیں لیا۔ اب یہ بحث چلی حتیٰ کہ صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ بڑے بڑے حضرات اہل سنت و جماعت میں سے بھی اس مسئلے پر چلے ہیں کہ ذبیح حضرت اسحاق تھے، حضرت اسماعیل نہیں۔ اچھا، یہ تھوڑی سی باتیں غور طلب ہیں، ہو سکتا ہے جیسے بعض حضرات کے ذہن میں تو آتا ہے کہ ان چیزوں کو سننے کی یا پڑھنے کی یا پڑھانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ضرورت ہے، ان کا تعلق ہمارے عقائد سے ہے۔ اگر کوئی غور کرے، کوئی غور نہ کرے تو فبیہا، پھر تو کوئی چیز بھی نہیں۔ بلکہ آپ نے تو مجھ سے بڑھ کر ان مولوی صاحب کا بیان سنا ہوگا جو کہہ رہے ہیں کہ علماء کو مشورہ دیا انہوں نے کہ ممبروں پر عقائد بیان ہی نہیں کرو۔ حالانکہ ہمارے بہرحال خیر میں دوسری طرف نکل جاؤں گا، چھوڑیں اس بات کو۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے اور ہم نے ان باتوں کی اہمیت کو سمجھنا ہے، اور آخر ان باتوں کی کوئی نہ کوئی، اگر اور بات آپ باریکی میں نہ جا سکے تو آخر ان باتوں کی کوئی نہ کوئی وجہ تو تھی کہ ہمارے علماء اہل سنت و جماعت ابتدا سے ان کو لکھتے آئے اور ان پر زور بھی دیتے آئے۔ اگر کوئی کمی ہوتی ہے وہ ہمارے ول سے آتی ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے ایک جمعہ پڑھایا ایک جگہ، تو وہاں ایک صاحب مجھے ملے جمعے کے بعد، تو کہنے لگے کہ جی ان باتوں کی کیا ضرورت ہے۔ مجھے جہاں تک یاد ہے اس وقت شاید میں حضرت حابیل کا واقعہ وہاں بیان کیا تھا، تو کہنے لگے اس کی کیا ضرورت ہے، بس ہمیں استنجے کے مسئلے بتا دیے جائیں، وضو کے بتا دیے جائیں، غسل کے بتا دیے جائیں، وہ کافی ہیں۔ بلکہ ایک اور صاحب ملے، وہ کہنے لگے اگر نالیاں صاف کرنے کا طریقہ ہمیں سکھا دیا جائے وہ زیادہ بہتر ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ آپ کہے کہ یہ کیا بول رہے ہو؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، ممبر پر ہوں۔ اور وہ جس نے نالیوں کا حوالہ دیا نا، وہ بڑا پڑھا لکھا اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ لیکن میں قدرتی طور پر ایک بات عرض کرتا ہوں، ان لوگوں کا سب سے بڑا مرض کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتے ہیں ناقص، سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کامل، اور یہ سب سے بنیادی غلطی ہے۔ اچھا، مجھے خیر وہ ہمیں بھی تو وار آ پڑے ہوئے عرصہ ہو گیا نا ان راہوں پہ، اب مجھے تجربہ تھا، اب اس کے ذمہ میں کام لگاؤں گا، یہ وہیں ٹھوش ہو جائے گا۔ میں نے کہا آپ جو چیز جاننا چاہتے ہو، میرا وہ ایک درس ہے 4-5 سال سے محفوظ ہے نیٹ پر، مسائل جنسیات، اس میں نے ایسی کئی چیزیں بیان کر دی ہیں جو آپ جاننا چاہتے ہو۔ میں نے کہا وہ سنا ہے؟ کہتا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا آپ ایک کام کرو، اب تو پتہ چل گیا ہے نا؟ کہتا جی ہاں۔ تو میں نے کہا میرا نمبر لے لو، مجھے آپ میسج واٹس ایپ کر دینا، میں آپ کو اس درس کا لنک بھیج دوں گا، اس کو سن لینا، اور جو چیزیں اس میں رہ گئی ہیں وہ مجھ سے یا کسی اور عالم سے پوچھ لینا، میں نے صحیح کہا یا غلط کہا، وہ بولا تو صحیح۔ کہتا جی ٹھیک ہے، مجھے پتا تھا یہ کرے گا تو کہے نہیں۔ اچھا وہ لے لیا نمبر، 6 مہینے ہو گئے ہیں، آج تک وہ مجھے میسج بھیج رہا ہے۔ خالی یہ وہ ہے نا یعنی کہ زبان سے تو پہاڑ گرانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن عملاً ان سے ایک یعنی رائی کا دانہ نہیں اٹھتا۔ رائی دیکھی ہے کبھی آپ نے؟ بولو تو صحیح، دیکھی ہے آپ نے؟ رائی کا دانہ اٹھانا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ گفتار کے غازی۔ حالانکہ اگر ایک چیز ہم نہیں جانتے تو اتنا تو حسن ظن قائم کر سکتے ہیں کہ اگر علماء اہل سنت نے اپنے مقام پر جہاں استنجے کے مسائل، صفائی کے مسائل، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، نماز کے مسائل لکھے ہیں، ان کی اہمیت اور ضرورت تھی، ان کو وہاں درج کیا، اور ان مسائل کے تاریخ کے حوالے سے جہاں ضرورت و اہمیت تھی ان کو بھی درج کیا ہے۔ تو ان کے سیکھنے کی ضرورت ہے تو ان کو بھی سیکھنا چاہیے یا نہیں؟ بولو تو صحیح۔ تو بہرحال
یہ مسئلہ زیر بحث رہا کہ ذبیح کون ہے ان دو بھائیوں میں. چلتے چلتے ایک بات سنیں آپ. میں نے ابھی عرض کیا کہ قرآن پاک میں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ارشاد فرمایا گیا، اور مولانا عبد الرحمن صاحب نے بھی لکھا ہے کہ اس واقعے کو قرآن پاک میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے بیان فرمایا، لیکن اس موقع پر حضرت اسماعیل کا نام نہیں ذکر فرمایا. غلام حلیم یا غلام علیم، یہ دوسرا جملہ حضرت اسحاق کے لیے، لیکن آیا پھر ان میں حضرت ذبیح کون ہے؟ اب سنیں آپ بات. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اور ہم تو مسلمان ہیں نا، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ذبیح کون تھے، حضرت اسحاق یا حضرت کون تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. دیکھیں یہ تو ہے نا عقیدے اور عقیدتاً، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، اور یہی فیصلہ ہے علماء کا. لیکن یہ عین ممکن ہے کہ کچھ لوگ کہیں کہ جی یہ تو بس ایسی سی تعصب والی بات ہے، نعوذ باللہ. حالانکہ یہ تعصب کی بات نہیں، دلائل والی بات ہے. اس دنیا میں جہاں مسلمان ہیں وہیں اہل کتاب بھی بستے ہیں، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ سنیں، قربانی کا یہ واقعہ جس کو قرآن پاک میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورہ صافات میں بیان فرمایا، یہ قرآن پاک میں تو ہے ہی ہے، یہ بائبل میں بھی ہے. تو جو میری طرف رہے، قرآن پاک میں تو یہ واقعہ ہے ہی ہے، لیکن یہ واقعہ بائبل میں بھی ہے. پتہ چلتا ہے قربانی کا یہ واقعہ اگر مسلمانوں میں ہے تو اہل کتاب میں بھی ہے. ایک بات. دوسری بات سنیں، اگر تھوڑی سی میری طرف توجہ دیں. بائبل کو دو حصوں پر تقسیم کیا گیا. اس کا ایک حصہ عہد نامہ قدیم کہلاتا ہے، اسے انگلش میں کہا جاتا ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ. یہ اگر آپ کو تجربہ ہو، اس کی جو پہلی کتاب ہے یہ کتاب پیدائش ہے، یہاں سے یہ شروع ہوتی ہے، اور کتاب ملاخیہ پر پہلا حصہ اولڈ ٹیسٹمنٹ ختم ہو جاتا ہے، پہلا حصہ. اب دوسرا شروع ہوتا ہے جسے عہد نامہ جدید کہتے ہیں، نیو ٹیسٹمنٹ. یہ کتاب متی سے شروع ہوتی ہے اور یوحنا کے مکاشفے پر ختم ہو جاتی ہے. یہ دوسرا عہد نامہ ہے. ان دونوں کو اکٹھا کر کر اس کا نام رکھا گیا بائبل. کیا رکھا گیا؟ وہ بولو تو صحیح. اب سنیں، یہودی جو ہیں قرآن نے ان کو بھی اہل کتاب کہا ہے، اور عیسائی جو ہیں قرآن پاک میں ان کو بھی عیسائی کا اہل کتاب کہا گیا. ٹھیک ہے، عیسائی نہیں، اہل کتاب کہا گیا. یہ دو طبقے ہوئے نا. اب جو ان میں سے ہے نا یہودی اور عیسائی، یہ عہد نامہ قدیم جو بائبل کا پہلا حصہ ہے اس تک یہ دونوں ساتھ چلتے ہیں، الا کچھ فرق کے ساتھ. میں ماننے کے حوالے سے نہیں، ماننے کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. یہ دونوں ساتھ آتے ہیں. عہد نامہ قدیم پر آ گئے، اس کے بعد جب عہد نامہ جدید شروع ہوتا ہے اب عیسائی چلتے ہیں، یہودی وہی رہ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہودی حضرت عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا نبی مانتے ہی کب ہیں؟ وہ آج تک ایک مسیح کے منتظر ہیں. ہو سکتا ہے آپ نہ مانیں، آپ ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، ان کی کتابوں میں مسیح کی پیشین گوئیاں تھیں. وہ آج تک اس کے منتظر ہیں. وہ کہتے وہ مسیح ابھی تک آئے ہی نہیں، ہزاروں سال گزر گئے ابھی تک نہیں آئے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو بڑی سمجھنے کی بات ہے نا، کہ اگر تھوڑا سا غور کریں کہ ایک طرف وائٹ ہاؤس والے ہیں، دوسری طرف تل ابیب والے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو مسئلہ ہے، وائٹ ہاؤس والوں کے نزدیک وہ خدا کے بیٹے ہیں، خدا ہیں، خدا کا ٹکڑا ہے. اور تل ابیب کے نزدیک تو وہ جائز اولاد بھی نہیں ہے، نقل کفر نباشد. لیکن اس کے باوجود محمد الرسول اللہ کے خلاف وہ دونوں اکٹھے ہیں. بڑی حیرانگی کی بات ہے یا نہیں؟ عقیدے کے لحاظ سے دیکھیں کہ ان میں کون سی یہ چیز مشترک ہے. ایک جس ہستی کو خدا کا ٹکڑا، خدا کا بیٹا کہتے ہیں،
دوسرے اس کو جائز اولاد بھی نہیں مانتے. وہ تو کہتے ہیں یوسف نجار کا بیٹا تھا وہ, نعوذ باللہ. وہ تو کہتے ہیں وہ شادی کا مسئلہ بھی نہیں تھا, ایسا ہی ہوا ہے. نقل کفر نباشد. لیکن محمد الرسول اللہ سے مقابلہ کرنے کے لیے وہ دونوں اکٹھے ہیں, حضور کی امت سے مقابلہ کرنے کے لیے وہ دونوں اکٹھے ہیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دیں. اس لیے وہ کبھی بھی نیو ٹیسٹمنٹ پہ آ ہی نہیں سکتے, وہ اولڈ پہ ہی رک جاتے ہیں, آگے پھر یہ چلتے ہیں. لیکن قربانی کا یہ واقعہ جو حضرت ابراہیم کے بیٹے کے ساتھ پیش آیا ہے, یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہے. جب اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہے تو یہ دونوں وہاں پر ہوں گے یا نہیں؟ یہودی بھی ہوں گے. اور ہاں, یہ اگلی بات ہے جو استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب نے لکھی ہے. مانتے دونوں ہیں کہ حضرت ابراہیم کے بیٹے کے ساتھ قربانی کا واقعہ پیش آیا, لیکن عمل دونوں نہیں کرتے, نہ وہ کرتے ہیں نہ یہ کرتے ہیں. عیسائیوں میں قربانی ہے, وہ بولو تو صحیح, کبھی انہوں نے آپ کو گوشت بھیجا ہے قربانی کا گوشت کھا لو, اہل کتاب کا ہے, وہ بولو تو صحیح, نہیں کھایا کرو. ہاں, ایک دن یہاں دو آ گئے, کہتے ہیں جی اہل کتاب سے نکاح. میں نے کہا میں تو نہیں پڑھاؤں گا, سورہ مائدہ میں آتا ہے. میں نے کہا میں نہیں پڑھاؤں گا. میں نے صحیح کہا یا غلط کہا؟ کہتا ہے سورہ مائدہ میں ہے. میں نے کہا ہوتا ہی نہیں ہے. کہتا ہے سورہ مائدہ میں ہے. میں نے کہا ہوتا ہی نہیں ہے. قرآن اور حدیث بابا علماء کے واسطے سے سمجھو تو صحیح معنی میں سمجھ میں آئے. صحیح ہے یا غلط ہے؟ بہرحال خیر, مانتے یہ دونوں ہیں کہ قربانی کا واقعہ حضرت ابراہیم کے بیٹے کے ساتھ پیش آیا. فرق کیا ہے مسلمانوں میں اہل کتاب میں اس مسئلے پر؟ دو فرق ہیں, سنو. پہلا فرق یہ ہے, مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ حضرت اسماعیل تھے. اہل کتاب دونوں فریق کہتے ہیں وہ حضرت اسماعیل نہیں حضرت اسحاق تھے. بات سمجھ آئی؟ یہ وہ مانتے بھی ہیں اس واقعے کو, لیکن وہ کہتے ہیں یہ حضرت اسماعیل کا واقعہ نہیں, جبکہ وہ مانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے حضرت اسماعیل تھے, اور وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ حضرت اسحاق سے بڑے تھے. لیکن اچھا, وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے بیٹے کے ساتھ قربانی کا واقعہ پیش آیا, لیکن پھر وہ یہ نہیں مانتے کہ حضرت اسماعیل تھے, وہ کہتے ہیں حضرت اسحاق تھے. سمجھ آئی بات؟ دوسری بات, مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قربانی کا واقعہ پیش آیا. کیوں؟ قرآن میں ہے, حدیث میں ہے یا نہیں؟ اگلی بات سنیں کہ مسلمانوں نے جہاں یہ عقیدہ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنایا کہ وہ حضرت اسماعیل تھے, وہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اس کو مانتے ہوئے اس پر عمل بھی کیا ہے کہ ہر سال ذی الحج کی 10 کو مسلمان چاہے حرم میں ہو چاہے مسلمان دنیا کی کسی کونے میں ہو, اگر وہ صاحب نصاب ہیں تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اتباع میں قربانی کر کے وہ اپنی نظر خدا کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. عمل پھر کن میں رہا؟ اور بولو تو صحیح, مسلمانوں میں رہا نا. اچھا, یہ بالکل وہی بات ہے جو استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا ہے کہ مانتے وہ بھی ہیں حضرت ابراہیم کو, مانتے وہ بھی ہیں اس واقعے کو, لیکن مانا آگے فرق دو طرح کا کر گزرے ہیں. ایک نام کو بدل ڈالا, دوسرا یہ کہ عمل چھوڑ ڈالا. مسلمانوں نے قرآن و سنت حضرت محمد الرسول اللہ کے نقش پا کے پیچھے نہ اپنا نام عقیدے کے حوالے سے بدلا اور نہ ہی اپنا عمل چھوڑا. یہ صدقہ ہے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ اب آگے تھوڑا سا سنیں کہ آیا جب یہ بات ہے, وہ کہتے ہیں حضرت اسحاق ہیں, ہم کیسے کہیں گے کہ وہ حضرت اسماعیل؟ اچھا, ایک تو ہے نا کہ فقط اہل کتاب یہ نظریہ رکھیں. میں نے ابھی ابتدا میں تھوڑا سا عرض کیا کہ بعض اہل سنت و جماعت کے علماء بھی اس طرف گئے ہیں کہ وہ حضرت اسحاق تھے,
لیکن چلتے چلتے یہ چیز سنیں کہ یہ عین ممکن ہے کہ مسئلہ اسلامی ہو، بات شریعت اسلامیہ کی ہو، لیکن رائے دو آ جائیں، ایک ادھر کی ایک ادھر کی، تو اس وقت علماء کا فیصلہ یہ ہوتا ہے، دیکھا یہ جاتا ہے کہ جمہور کس طرف ہے۔ مثلا تھوڑے سے لوگ اگر ادھر ہیں تو اکثریت حضور کی امت کے علماء کی کدھر ہے؟ جدھر حضور کی امت کی اکثریت ہوگی مسئلہ وہی اپنایا جائے گا۔ جنہوں نے کہا کہ ذبی حضرت اسحاق ہیں وہ تھوڑے سے ہیں، جنہوں نے کہا کہ حضرت ذبی حضرت اسماعیل ہیں وہ 15 صدیوں سے حضور کی امت کا جمہور رہا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے اپنی پاک زندگی میں خود ارشاد فرمایا تھا، میری امت کی کثرت کبھی بھی گمراہی پر متفق نہیں ہوگی۔ بات سمجھ آئی یا نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ یاد رکھیں امتی معصوم نہیں ہوتا۔ اگر میرے ساتھ مل کے بولو کاش اس چیز کو آپ سمجھیں، امتی معصوم نہیں ہوتا۔ معصوم ہوتا ہے؟ اور بولو تو صحیح، امتی معصوم نہیں ہوتا۔ لیکن اگلی بات جو استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب نے آثار الفقہ میں لکھی ہے، ایک امتی معصوم نہیں ہوتا اور نہ ہو سکتا ہے، لیکن حضور کی امت کا اجماع معصوم ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ آپ کتنی تراویح پڑھو گے انشاءاللہ آتے ماہ رمضان میں؟ 8 پڑھو گے کہ 20 پڑھو گے؟ سوچ لو۔ آپ پھر کہو گے جی حدیث میں آتا ہے 8 ہیں، امت کا اجماع ہے کہ 20 ہے۔ کتنی ہے؟ امت کا اجماع ہے کتنی ہے؟ 20 ہے۔ تو انشاءاللہ ابھی 2 ماہ باقی ہے۔ کتنے ماہ باقی ہیں؟ تیاری کر لیں، کتنی پڑھیں گے؟ 20 پڑھیں گے۔ کسی کے دیکھا دیکھی مت آئیے یہ کہنا کہ جی حدیث شریف میں ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ حدیث امام اعظم ابو حنیفہ کو نہیں ملی، وہ امام شافعی کو نہ ملی، وہ امام مالک کو نہ ملی، وہ امام احمد بن حنبل کو نہیں ملی رحمہم اللہ۔ کہتے ہیں جی ہو سکتا ہے نہ ملی ہو۔ اور خدا کے بندو علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا ہے عین ممکن ہے ایک عالم محدث ہو وہ مجتہد نہ ہو، لیکن یہ ناممکن ہے کہ کوئی مجتہد ہو اور محدث نہ ہو۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جو مجتہد ہوگا وہ محدث ہوگا، جو محدث ہو ضروری نہیں کہ وہ مجتہد ہو۔ بہرحال یہ تو طلبہ کے لیے باتیں ہیں، آپ تو میرے حال میں اتنی سمجھ لیں گے یا نہیں؟ اللہ کریں اگر سمجھ جائیں۔ ویسے اب حق تو بنتا ہے کہ آپ اتنی باتیں سمجھیں۔ 6 سال اتنی مشکل تقریریں میں نے کی ہیں، اب کم از کم کچھ تو سمجھنا چاہیے۔ اب تھوڑا سا مسئلہ سمجھ میں آیا کہ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے، کہ ذبی حضرت اسماعیل تھے یا حضرت اسحاق تھے؟ کون تھے؟ اگلی بات سنیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر ایک عالم کی رائے سامنے آتی ہے، احترام ان کا اپنی جگہ ہوگا، لیکن جمہور کا جب فیصلہ آئے گا ہم ان کا احترام ضرور کریں گے، لیکن مانیں گے جمہور کے فیصلے کو۔ سمجھ آئی بات؟ اگر کسی ایک عالم نے کہہ دیا کہ تراویح 8 ہیں، وہ 1 رہیں گے، تھوڑے رہیں گے، ہم احترام ان کا سر آنکھوں پر رکھیں گے۔ انسان ہے، چوک بھی ہو سکتی ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جس مسئلے پر امت کا اجماع ہوگا ہم اس کو اپنائیں گے۔ بات سمجھ آئی یا نہیں سمجھ میں آئی؟ اچھا اگلی بات سنیں، اگر ایک مسئلے میں آپ کو اور ہمیں کوئی شبہ پڑتا ہے اور فیصلہ کر دیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کوئی شبہ رہ جائے گا؟ اب سنیں، حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ انا ذبیحین، میں ذبیحین ہوں، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بڑے حیران ہوئے، فرمانے لگے کہ آقا آپ 2 ذبیحوں کے کیسے بیٹے ہیں؟ حضور نے فرمایا ایک ذبیح تھے میرے حضرت اسماعیل اور دوسرے ذبیح تھے میرے والد۔ اچھا حضور علیہ السلام نے یہ کس موقع پر ارشاد فرمایا کہ دوسرے ذبیح تھے میرے والد؟ یہ انشاءاللہ قصص الانبیاء میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات آئیں گے تب ہم پڑھیں گے، لیکن اس موقع پر صاحب قصص الانبیاء نے دعوت فکر دی ہے کہ حضور نے 2 ذبیحوں کا ذکر فرمایا، اور پہلے ذبیح حضور نے خود حضرت اسحاق قرار دیے یا حضرت اسماعیل؟ تو بات ختم ہو گئی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ یہاں جو ذبیح کا واقعہ آ رہا ہے ان پاک آیات میں، وہ حضرت اسحاق تھے یا حضرت اسماعیل؟
حضرت اسحاق کی پاؤں کی جوتی ہمارے سر کا تاج ہے، وہ خدا کے نبی اور خدا کے پیغمبر گزرے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو اعزاز، جو مقام ذبیح کا اللہ نے حضرت اسماعیل کو دیا ہے، وہ حضرت اسماعیل کا ہی حق ہے۔ چلتے چلتے آخری بات اور سنیں، یہ اختلاف ہوا کیوں اور یہ اختلاف آیا کیسے؟ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، سنا ہے؟ یعنی کیا کہنے، بہرحال وقت نہیں ہے، اگر موقع ہوتا تو آپ کو ہم تھوڑا سا تعارف کراتے کہ یعنی علماء نے بڑی ایک عجیب بات لکھی ہے، یعنی یہ وہ عادل حکمران گزرے ہیں صحابہ کے بعد رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہاں صحابہ سے مراد میری خلفائے راشدین ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان حضرات کے بعد آئے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ۔ لیکن انصاف کا عالم یہ تھا کہ علماء مورخین لکھتے ہیں کہ ایک چرواہا، کوئی غلطی ہوگی تو میری طرف سے ہوگی، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، اور بھیڑیے بھی آس پاس کہیں گزر رہے تھے، لیکن کسی بھیڑیے نے بکری کو کچھ نہیں کہا۔ اتنے میں اچانک کیا ہوتا ہے کہ ایک بھیڑیا ایک بکری پکڑتا ہے، اٹھا کے لے بھاگتا ہے۔ چرواہے نے جو دیکھا تو ایک صاحب کا وہ تو چرواہے کے زبان سے ایک لفظ نکلا جسے تاریخ نے محفوظ کیا ہے، وہ کہنے لگا پتہ چلتا ہے شاید آج عمر بن عبدالعزیز اس دنیا سے چلے گئے، اگر وہ ہوتے اس کو جرأت نہ ہوتی یہ حرکت کرنے کی۔ یہ ثبوت ہے کہ وہ شاید اس دنیا سے چلے گئے۔ واقعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ دنیا چھوڑ چکے تھے اس واقعے کو، ایسا عدل۔ اچھا آپ نے نام سنا ہوگا شہید ختم نبوت مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ، حضرت نے پوری ایک کتاب لکھی حضرت عمر بن عبدالعزیز پہ، سیرت عمر بن عبدالعزیز، اردو زبان میں ترجمہ ہے یہ۔ آپ میں سے ہے کسی کے پاس؟ بولو تو صحیح، آپ کے پاس کیوں؟ شاید نام بھی پہلی بار سن رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے۔ ہمارے تو بہرحال میڈیا پہ تبصرے ہم کریں گے، موجودہ حکمرانوں پر تبصرے کریں گے۔ میری ایک رائے ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کی اتباع میں، ہم خود کیا ہیں؟ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ، مفتی تقی صاحب کے والد نے بڑی عجیب بات لکھی حدیث شریف کی روشنی میں، ہمارے اپنے عمل ہمارے حکمران نے۔ صحیح لکھا حضرت نے یا غلط لکھا ہے؟ ان کو بد دعائیں دینے کے بجائے، ان پر تبصرے کرنے کے بجائے اپنی اصلاح کی ہم فکر کریں۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اپنے عقائد کی اصلاح کرو، اپنے اعمال کی اصلاح کرو۔ حقیقت یہ ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا، آج ہر شخص یہ مطالبہ کرتا ہے میرا حق، میرا حق، میرا حق، لیکن کیا کبھی میں نے اپنے گریبان میں یہ جھانک کر دیکھا کہ کسی اور کا حق میرے ذمہ بھی آ رہا ہے؟ اگر تو سوچا ہے تو فبیہا، اگر نہیں سوچا ہے تو پھر مطالبہ کس بات کا ہے؟ اگر وہ غدار ہے تو ہم کون سے سدھرے ہوئے ہیں؟ ہمارا بھی یہی حال۔ تو بہرحال دعا کریں اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ وہ کیا کہتے ہیں، جیسی روح ویسے، اور بولو تو صحیح، جیسی روح۔ مولانا منظور احمد چنوٹی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جیسے منہ ایجے چپیڑا۔ حقیقت تو یہی ہے یا نہیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور میں ایک یہودی مسلمان ہوئے، اہل کتاب تھے اور وہ ربائی تھے۔ ربائی سمجھتے ہیں آپ؟ اور بولو تو صحیح۔ مسلمانوں کے ہوتے ہیں علماء، ہندوؤں کے ہوتے ہیں پنڈت، عیسائیوں کے ہوتے ہیں پادری، یہودیوں کے ہوتے ہیں ربائی۔ اب بات سمجھ آئی؟ وہ ربائی تھے، مسلمان ہوئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو جب اطلاع ملی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے لکھا، فرمایا کہ ان کو میرے پاس بھیجو۔ ان کو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے پاس حاضر کیا گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے استقبال کیا، ملاقات کی۔ حضرت نے فرمایا بیٹھیں، بٹھایا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، اہلاً سہلاً، مرحباً ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین اسلام دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین اسلام بخشا ہے۔ میں ایک احسان کریے عمر بن عبدالعزیز پر اور دعا کریں اللہ تعالیٰ
करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की कब्र पर। वो फैसला तारीख के हवाले कर गए, अपना सवाल भी उनका जवाब भी। फरमाने लगे कि एक बात मुझे बता दीजिए, ईमान लाए हो, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये बहस तो हमारे यहां भी चल निकली है कि ज़बीह कौन है, हजरत इस्माइल है या हजरत इसहाक है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह के लिए मुझे बताइए, ईमान लाए हो, सच सच बताओ, ज़बीह कौन है, हजरत इस्माइल थे या हजरत इसहाक थे? साहिब क़ससुल अंबिया ने लिखा है कि जब उन्होंने साहब ने सुना तो उन्होंने फरमाया कि हजरत सच ये है कि ज़बीह हजरत इस्माइल ही थे। बात ये है कि ये कारस्तानी हमारे यहूदियों की थी, वो नहीं चाहते थे कि ये एजाज हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के खानदान को मिले, वो नहीं चाहते थे कि ये एजाज बनी इस्माइल को मिले, वो चाहते थे ये इज्जत इसराइल के खानदान में रहे। इसलिए उन्होंने रिवायात में खल्तमल्त कर दिया, जहां नाम हमारी किताबों में भी हजरत इस्माइल का ही आया था, उन्होंने इस्माइल का नाम हटा के इसहाक का नाम डाला है। ये उनकी कारस्तानी है, वरना हकीकतन ज़बीह कौन है? हजरत। मसला समझ में आ गया या नहीं समझ में आ गया? इंशाअल्लाह बकिया तक किस्सा क़ससुल अंबिया आइंदा जुमा अल्लाह ताला ने अगर जिंदगी दी, दुआ करें अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको और हम सबको समझने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।